دیے میرے عزیز دوستوں قریب قریب تھی بسو انشاءاللہ جتنے جڑ کے باسو اللہ پاک والے دنی گزرے سی اور میں ایک عظیم خطیب جناب حضرت مولانا امیر معاویہ صاحب خطیب روحانی فتح پور علیہ کو میں دعوت رہنا وہ اپنے معروضات پیش کرے سن اور لال لال سبحان اللہ سو تاکہ انہوں کو پتہ لگے کہ دمان دے لوگ جاگ دے بیٹھے تو سا سو گئے تو خطیب صاحب اگے ہی سو گئے سن زور رائے دفعہ نعرہ سو نعرہ تکبیر نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ صحابہ خطیب اعلیٰ جناب حضرت امیر معاویہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى في مقام آخر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر
جہاں گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشان ہمارا، باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم، 100 بار لے چکے ہو تم امتحان ہمارا، وہ معزز تھے زمانہ میں اہل قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانہ میں اہل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر، اے قرآن نورانی شیشہ اطرب دی راہ بکلاوے، اے قرآن نورانی شیشہ اطرب دی راہ بکلاوے، جڑا پڑھے تے عمل کرے او زندہ جنت جائی پاوے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه، اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم۔ محترم واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس مطہر معطر منور میں سے چند آیت مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت بندہ نچیز کو ان آیت مبارکہ کا مطلب اور مقصد سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، بعد اس کے پروردگار عالم مجھے اور آپ کو بلکہ امت مسلمہ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآواز بلند آمین کہیں۔ ماشاءاللہ اتنا زیادہ مجمع ہے، مڑھ کے غیور مسلمانوں بآواز بلند کہو آمین۔ میں دعا کرتا ہوں، مسافر ہوں، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اے میرے اللہ، جو حضرات بآواز بلند آمین کہتے ہیں ان کو اس سال حج کی توفیق نصیب فرما۔ آپ کی آواز تو آپ کا یہ گاؤں مڑھ کو بھی کراس نہیں کیا، بہوبا کو کراس نہیں کیا، تو یہ آواز بآواز بلند ہیں آمین۔ عزیزان محترم، صدر جلسہ جناب حافظ غلام اکبر صاحب اور میرے نوجوان ساتھی، میرے دوست جناب طارق خان، ان کی پرخلوص دعوت پر آپ کے سامنے پہلی مرتبہ حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو میں کہوں اور آپ سنیں، مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑی خوشی یہ ہو رہی ہے کہ اتنا زیادہ کثیر مجمع ماشاءاللہ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ کو آپ سے کتنا پیار ہے، اللہ کو آپ سے کتنی محبت ہے، اللہ کو آپ سے کتنی الفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسم کتنا پیارا کر دیا ہے۔ یہ اللہ کو آپ سے پیار ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے۔ یہاں پر آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک ماہ نہیں 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار ہے، اتنا زیادہ مجمع اور ٹھنڈی ہوا چلا دی۔
عزیزان گرامی، آپ کے جلسے کا عنوان عظمت قرآن کانفرنس ہے۔ بہت زبردست بہترین عنوان رکھا ہے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ اس کی دنیا کے اندر کوئی مثال نہیں ہے۔ قرآن مجید ایسی لاریب کتاب ہے، اس کی کوئی ثانی نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے سینے میں آ جائے وہ سینہ تمام سینوں سے اعلیٰ بن جاتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس گھر میں آ جائے وہ گھر تمام گھروں سے اعلیٰ بن جاتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے اس کو رات کو پڑھا، دن کو پڑھا، صبح کو پڑھا، شام کو پڑھا، سفر میں پڑھا، حضر میں پڑھا، گھر میں پڑھا، مسجد میں پڑھا، فضاؤں میں پڑھا، جہاں بھی پڑھا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ آپ ابھی قبر میں نہیں جائیں گے، پرندہ کی شکل میں قبر کے اندر یہ انتظار کر رہی ہوگی۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر سرور کونین سرکار مدینہ تاجدار مدینہ آمنہ کے لخت جگر عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں قرآن کو ہر وقت پڑھتا رہوں، میں ہر وقت پڑھتا رہوں، میں صبح بھی پڑھوں، میں شام بھی پڑھوں۔ حضرات محترم، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے جو میں نے تلاوت کی ہے اسی عنوان کے مطابق، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میرے اللہ کیا فرماتے ہیں، یہ قرآن میں نے نازل کیا اور میں اس کا خود ہی محافظ ہوں۔ میں نے حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، میں اس کا محافظ ہوں۔ اور دیکھیں اللہ اس کی حفاظت کیسے فرما رہی ہے۔ آپ کے ہی گاؤں کے یہ دو شہزادے جنہوں نے قرآن مجید کو 30 پاروں کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر دیا ہے، مبارکباد کے یہ مستحق ہیں یہ دونوں بچے اور ان کے والدین اور ان کے اساتذہ کرام۔ یقیناً یہ مبارکباد کے لائق ہیں۔ ذہن میں بات آئی، چلتا کروں۔ حضرات محترم، آپ کی اس مسجد کے اندر جب ایک حافظ قرآن نماز تراویح پڑھاتا ہے، صبح کی نماز پڑھاتا ہے، مغرب عشاء کی نماز پڑھاتا ہے، آپ اس کی آواز کو سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اہل محلہ خوش ہوتا ہے، والدہ صاحبہ خوش ہوتی ہیں، والد صاحب خوش ہوتے ہیں کہ اہل محلہ میں آواز آتی ہے کہ فلاں قاری صاحب کی آواز بہت اچھی ہے، خوبصورت آواز ہے، اہل محلہ خوش ہوتے ہیں۔ آئیں میں آپ کو آگے بتاؤں، یہی حافظ قرآن ہوگا روز قیامت۔ قیامت کے دن انبیاء کرام بھی ہوں گے، صحابہ کرام بھی ہوں گے، علماء کرام بھی ہوں گے، قراء کرام بھی ہوں گے، کتب امداد بھی ہوں گے۔ میرے اللہ حافظ قرآن کو بلائیں گے، یا حافظ القرآن تعال، اے حافظ قرآن میرے قریب آ جا۔ ڈاکٹر کو نہیں بلائیں گے، انجینئر کو نہیں بلائیں گے، کسی بڑے عہدے والے کو نہیں بلائیں گے۔ میرا اللہ اگر بلائے گا حافظ قرآن کو بلائے گا، قاری قرآن کو بلائے گا، اپنے قریب کرے گا۔ یہاں پر اگر دنیا داری کے لحاظ سے بات کروں، آپ کو اگر کوئی ایم پی اے ایم این اے بلا لے،
آپ فیس بک پہ چڑھا دیتے ہیں کہ میں MP کو ملنے جا رہا ہوں، میں MLA کو ملنے جا رہا ہوں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اے حافظ قرآن تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، روز قیامت اللہ تجھے بلائیں گے، اے حافظ قرآن میرے قریب آ جا۔ حافظ قرآن اللہ کے قریب آئیں گے، اللہ کے ہاتھ میں حافظ قرآن کا ہاتھ ہوگا، میرے اللہ فرمائیں گے اے حافظ قرآن مرگ کی بستی کے اندر تو قرآن پڑھتا تھا، تو تیرا قرآن سن کر تیری ماں خوش ہوا کرتی تھی، تو مرے کی مسجد کے اندر قرآن پڑھتا تھا، تیرے محلہ خوش ہوتے تھے، آج تو قرآن پر میں رب تیرا قرآن سننا چاہتا ہوں۔ حافظ قرآن کہے گا اے اللہ میں تیرے سامنے کیسے قرآن پڑھوں، اے اللہ تو نے قرآن کو نازل کیا، آج تو قرآن میں تیرے سامنے کیسے پڑھوں، میرے اللہ فرمائیں گے حافظ قرآن تو قرآن کو شروع کر۔ حافظ قرآن کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پہلا پارا ختم، دوسرا ختم، تیسرا ختم، چوتھا ختم، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، حافظ قرآن قرآن کو پڑھ رہا ہے، میرے اللہ فرمائیں گے حافظ قرآن قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، جہاں پر تیری آخری آیت ہوگی جنت کی اور قصور تیرے منتظر ہوں گے۔ حافظ قرآن قرآن مجید کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوگا، بناس تک پہنچے گا، جنت کے دروازے آٹومیٹک کھل جائیں گے، حور و قصور غلمان استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، پھول پھینکنے کے لیے کھڑے ہوں گے، آلوں و سالوں مرحبا کہنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ حافظ قرآن جنت میں جانے سے انکار کر دے گا۔ آج آپ بھی، میں بھی، عالم بھی، مفتی بھی، حافظ بھی، قاری بھی ہر نماز کے بعد ہر دعا کے اندر کہتی ہیں یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ حافظ قرآن جنت میں جانے سے انکار کر دے گا۔ فرشتے کہیں گے حافظ آپ جنت میں آئیں، لوگ دنیا کے اندر ہر نماز ہر دعا کے اندر جنت مانگا کرتے تھے اور آپ جنت میں جانے سے انکار کر رہی ہیں، یہ کون سا ماجرا ہے، یہ کون سی بات ہے؟ سنو سنو ملک غیور مسلمانوں سنو، آج اگر ایک بچہ ذہین ہے، ذہانت میں سب سے آگے ہے، فتین ہے، محنتی ہے، کہتے ہیں کہ اس بچے کو اسکول کے اندر پڑھاؤ یہ ڈاکٹر بنے گا۔ اگر ایک بچہ ایک کمزور بچہ ہے کہتے ہیں کہ اس کو حافظ بنا دو۔ ہے تمہیں نہیں پتا حافظ قرآن کا کیا مقام ہے؟ میرے رشتہ دار رہتے ہیں مظفر گڑھ کے اندر، میں وہاں مسجد میں گیا، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے ہم کلام ہوا، میں نے پوچھا بزرگ صاحب آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ جی وہ بات کر رہا جو میں نے مسجد میں سنی اور اپنے کانوں سے سنی، کہتے ہیں کہ میرے 4 بیٹے ہیں، 3 ڈاکٹر ہیں، ایک حافظ قرآن ہے۔ تو میں نے کہا آپ کی رہائش کس کے پاس ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں حافظ قرآن کے پاس رہتا ہوں، ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے۔ کہتے ہیں کہ اگر میں چلا جاؤں 3 دن کے بعد کہتے ہیں ابو جی آپ جاؤ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ڈاکٹر سے تمہیں کیا امید رکھتے ہو؟ میں اکثر اپنے بیانات میں کہا کرتا ہوں ایک آدمی کا جنازہ، ڈاکٹر کے باپ کا جنازہ، ڈاکٹر صاحب جنازے میں صف اول میں کھڑے رو رہے ہیں، لوگوں نے دلاسا دیا، سہارا دیا، غم میں شریک ہوئے، ڈاکٹر صاحب آپ کیوں رو رہے ہو، آپ چپ ہو جاؤ، ہر ایک کے والدین مر جاتے ہیں، اللہ آپ کے والد کو غریق رحمت کرے، اس کو سہارا دے رہے ہیں، اس کو دلاسا دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی آواز اور بلند ہو رہی ہے، رونا اور بڑھ رہا ہے، تو کسی نے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ کیوں رو رہے ہو؟ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ ارے لوگوں مجھے اپنے اس بوڑھے کے مر جانے کا کوئی خوف نہیں ہے، میں اس بات پہ رو رہا ہوں
کہ اس نے مجھے دنیا کی تعلیم سے بلا مار تو کر دیا تھا، لیکن دین کی تعلیم سے، قرآن کی تعلیم سے جتنا دور رکھا، آج یہ مر چکا ہے، مجھے نماز جنازہ بھی نہیں آتا ہے، مجھے نماز جنازہ نہیں آتا ہے۔ یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ دنیا کی تعلیم سے تمہیں کیا امید ہے؟ یہ ایک قصہ نہیں، بہت سی اس قسم کے قصے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ، قاری بناؤ، عالم بناؤ۔ جب تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، آپ کی قبر پر پڑھنے والا حافظ قرآن ہوگا۔ میں عرض کر رہا تھا، حافظ قرآن جنت کے سامنے کھڑا، جنت میں داخل نہیں ہو رہا، فرشتے عرض کریں گے حافظ قرآن آ جاؤ، ہم آپ کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، ہم آپ کے استقبال میں کھڑے ہیں، اہلا و سہلا و مرحبا کہنے کے لیے کھڑے ہیں، آ جاؤ نا، آ جاؤ نا۔ حافظ قرآن کیا کہے گا؟ سنیے گا، حافظ قرآن کہے گا، اے فرشتوں، میرا وہ باپ نظر نہیں آ رہا جو تپتی دھوپ کے اندر میرے لیے محنت مزدوری کیا کرتا تھا، آج میرا باپ نظر نہیں آ رہا، میں اکیلے جنت میں کیسے چلا جاؤں؟ اے فرشتوں، میری وہ ماں مجھے نظر نہیں آتی جو میرے لیے صبح کھانا تیار کر لیا کرتی تھی، آج میری ماں نظر نہیں آتی، میں اکیلا کیسے چلا جاؤں؟ آج میری وہ بہن جو میرے کپڑے استری کر دیا کرتی تھی، آج میری بہن نظر نہیں آتی، میں کیسے چلا جاؤں؟ آج وہ میرا بھائی جو موٹر سائیکل پہ اٹھا کر مجھے مسجد اور مدرسہ میں لے کر جاتا تھا، آج مجھے نظر نہیں آ رہا، میں کیسے چلا جاؤں؟ میرے اللہ فرمائیں گے یہ صحیح کہہ رہا ہے، اے حافظ قرآن، میں نے وعدہ کیا تھا حافظ قرآن کو جنت کے 10 سرٹیفکیٹ دوں گا، یہ لو 1 2 3 4 5 6 7 10، یہ لے جاؤ۔ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر آ جاؤ۔ یہ اعزاز کس سے ملنا ہے؟ زور سے بولو نا، یہ اعزاز کس کو ملنا ہے؟ میرے تک آپ کی آواز نہیں پہنچی، ذرا آواز بلند ہے، کس کو ملنا ہے؟ حافظ قرآن کو یہ اعزاز ملنا ہے۔ اور وہ حافظ قرآن اللہ نہ کرے اگر اس کے ماں باپ جہنم میں ہوں گے، ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر آئے گا۔ یہ اعزاز حافظ قرآن کو ملنا ہے۔ دنیا داروں، دنیا کے